اس ڈاکیومنٹری کو پیش کر رہے ہیں یاران اردو ممبئی کے صدر پرنسپل ڈاکٹر محمد اسلم شیخ صاحب۔ پیش خدمت ہے فاروق سید کی تحریر اے پی جے عبدالکلام، خوابوں کو حقیقت بنانے والا انسان۔ یہ ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جو غریب گھرانے میں پیدا ہوا، مگر اپنی محنت، ایمانداری اور خوابوں کے زور پر دنیا کے عظیم ترین سائنسدانوں اور رہنماؤں میں شمار ہوا۔ یہ کہانی ہے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی، ایک ایسے شخص کی جس نے خود کو نہیں بلکہ اپنی قوم کو بدلنے کا خواب دیکھا۔ ڈاکٹر عبدالکلام 15 اکتوبر سن 1931 کو بھارت کی ریاست تمل ناڈو کے شہر رامیشورم میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جین العابدین مارکیار کشتی کے مالک اور مسجد کے امام تھے، اور والدہ آشی اماں ایک سادہ گھریلو خاتون تھیں۔ خاندان متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، مگر عزت اور دیانتداری ان کا سرمایہ تھی۔ کلام بچپن میں ہی محنتی اور خوددار تھے۔ وہ صبح سویرے اخبار بانٹتے تاکہ گھر کے اخراجات میں مدد کر سکیں۔ اسکول میں وہ ایک اوسط درجے کے طالب علم تھے، مگر سیکھنے کا شوق غیر معمولی تھا۔ آسمان میں اڑتے پرندے اور جہاز انہیں ہمیشہ اپنی طرف متوجہ کرتے، اور وہ بچپن ہی سے سائنس اور فضا کے راز جاننے کے خواب دیکھتے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم شوارٹس ہائر سیکنڈری اسکول رامیشورم سے حاصل کی، اور پھر سینٹ جوزف کالج تروچیراپلی سے سن 1954 میں فزکس میں گریجویشن مکمل کیا۔ بعد ازاں وہ مدراس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی MIT میں داخل ہوئے، جہاں انہوں نے ہوائی جہاز سازی کی تعلیم حاصل کی۔ اسی دوران ایک استاد نے انہیں 3 دن میں اپنا پروجیکٹ مکمل کرنے کا چیلنج دیا۔ کلام نے دن رات محنت کر کے وہ کام وقت سے پہلے مکمل کیا۔ بعد میں وہ کہا کرتے تھے، اس دن میں نے سیکھا کہ دباؤ انسان کو توڑتا نہیں بلکہ بناتا ہے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ بھارتی فضائیہ میں پائلٹ بننا چاہتے تھے، مگر قسمت نے کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ وہ انتخاب میں 90 نمبر پر آئے، جبکہ صرف 8 لوگوں کو چنا گیا۔ یہ ان کی پہلی بڑی ناکامی تھی، مگر انہوں نے ہار نہیں مانی۔ وہ کہتے تھے، شاید میرا مقدر زمین پر کام کرنا ہے تاکہ میں دوسروں کو آسمان تک پہنچنے میں مدد کر سکوں۔ سن 1958 میں انہوں نے DRDO میں سائنسدان کے طور پر کام شروع کیا، اور سن 1969 میں اسرو میں شامل ہو گئے۔ وہاں وہ بھارت کے پہلے سیٹلائٹ راکٹ SLV-3 کی ٹیم کا حصہ بنے۔ سن 1980 میں جب بھارت کا پہلا سیٹلائٹ خلا میں کامیابی سے بھیجا گیا تو یہ انہی کی قیادت میں ممکن ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے اگنی اور پرتھوی جیسے میزائل پروگراموں کی قیادت کی، اور اسی لیے انہیں میزائل مین آف انڈیا کہا گیا۔ ان کی محنت اور قیادت نے انہیں قوم کا ہیرو بنا دیا۔ سن 1992 سے سن 1999 تک وہ بھارت کے وزیر اعظم کے سائنسی مشیر رہے، اور سن 1999 سے سن 2001 تک حکومت بھارت کے مرکزی سائنسی مشیر کے طور پر خدمات انجام دی۔ پھر 25 جولائی 2002 کو وہ بھارت کے 11ویں صدر منتخب ہوئے۔ وہ عوام کے صدر تھے، ایک ایسے صدر جو بچوں سے محبت کرتے، نوجوانوں کو خواب دیکھنے کی ترغیب دیتے، اور علم اخلاق کو سب سے بڑا ہتھیار مانتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ نوجوان ہی قوم کا مستقبل ہیں، ان کے خواب ہی کل کی حقیقت ہیں۔ ڈاکٹر کلام کو ان کے خدمات کے بدلے کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ سن 1981 میں انہیں پدم بھوشن ملا، سن 1990 میں پدم وبھوشن، سن 1997 میں بھارت کا سب سے بڑا شہری اعزاز بھارت رتن دیا گیا۔ اسی سال انہیں اندرا گاندھی ایوارڈ برائے قومی اتحاد بھی ملا۔ سن 1998 میں انہیں ویر ساورکر ایوارڈ سے نوازا گیا، جبکہ سن 2008 میں امریکہ کی انجینئرنگ سوسائٹی نے انہیں ہوور میڈل عطا کیا۔ دنیا کی 30 سے زائد یونیورسٹیوں نے انہیں اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں دی۔
ان کی زندگی میں کئی ایسے واقعات ہیں جو ان کی کردار کی سادگی اور عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک بار جب صدر تھے وہ، ان کے عملے کے ایک رکن نے اپنے بچے کی سالگرہ کے لیے چھٹی مانگی۔ کلام نے مسکرا کر کہا، جاؤ اپنے بیٹے کے ساتھ رہو، دفتر بعد میں بھی آ جائیے گا، لیکن تمہارا بچہ آج تمہیں یاد رکھے گا۔ ایک اور موقع پر سن 1979 میں جب راکٹ لانچ ناکام ہوا تو انہوں نے پوری ذمہ داری اپنے سر لے لی، لیکن جب اگلا تجربہ سن 1980 میں کامیاب ہوا تو انہوں نے تمام کریڈٹ اپنی ٹیم کو دے دیا۔ یہ ان کی قیادت، عاجزی اور انسان دوستی کی بہترین مثال ہے۔ 27 جولائی 2015 کو وہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ شیلانگ میں لیکچر دے رہے تھے۔ لیکچر کے دوران انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ 30 جولائی 2015 کو ان کی تدفین ان کے آبائی شہر رامیشورم میں سرکاری اعزاز کے ساتھ کی گئی۔ ان کی قبر پر آج بھی ہزاروں لوگ فاتحہ کے لیے آتے ہیں۔ ان کی یاد میں تمل ناڈو حکومت نے ڈاکٹر APJ عبدالکلام ایوارڈ شروع کیا، جو ہر سال ان شخصیات کو دیا جاتا ہے جو علم، سائنس یا خدمت خلق میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کلام کا سب سے مشہور قول تھا، خواب وہ نہیں جو ہم نیند میں دیکھتے ہیں، خواب وہ ہیں جو ہمیں نیند سے جگا دیتے ہیں۔ ان کی زندگی یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر یقین، محنت اور ایمان ہو تو کوئی خواب ناممکن نہیں۔ ڈاکٹر APJ عبدالکلام صرف ایک سائنسداں یا صدر نہیں تھے، وہ ایک خواب تھے جو حقیقت بن گئے۔ ان کی زندگی آج بھی کروڑوں نوجوانوں کے لیے امید، عزم اور محبت کا استعارہ ہے۔ آپ سن رہے تھے فاروق سید کی تحریر APJ عبدالکلام، خوابوں کو حقیقت بنانے والا انسان، فرحانہ فیروز کی آواز میں۔